چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ہمارے بڑے بھائی شاعر اعظم ہندوستان حضرت ثناء اللہ جمالی صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سے ناچیز کو دعوت دیا اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر. ثناء اللہ جمالی کے نام سے جو پیج ہے، آپ انشاءاللہ آپ آئیں، جڑیں سب لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ اب دھیرے دھیرے سب لوگ جڑنا شروع ہو رہے ہیں. تو سب لوگ آپ لوگ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمد للہ. دیکھیے، ماشاء اللہ معزز مہمان بھی تشریف لائے. انشاء اللہ. چلیں آپ لوگ پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں انشاءاللہ شریک ہوں. انشاء اللہ انشاء اللہ. آپ فیس بک میں جائیں، میں نے شیئر کر دیا ہے، آپ وہاں سے شیئر کر دیں. تب تک انشاءاللہ حضرت بھی آ کے جڑ جائیں گے. اور جتنے لوگ جڑ رہے ہیں انشاءاللہ سب لوگ آپ لوگ جڑتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں. حضرات محترم، دیکھ رہے ہیں آپ کہ آج پھر سے ثناء اللہ بھائی نے ایک خوبصورت موقع دیا ہمیں پڑھنے کا. تو انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا. دراصل کچھ پرابلم آ گئے تھے ان کے آفیشیل پیج پر آنا تھا مجھے، مگر پرابلم کی وجہ سے وہ جڑ نہیں پا رہے تھے. تو جس کی وجہ سے میں نے اپنے آفیشیل پروفائل پہ کوشش کیا لانے کا، اور بات وہی ہوگی انشاءاللہ. اسے آپ لوگ شیئر کرتے رہیں. وقت کے حساب سے ٹائم بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اب سمجھتا ہوں کہ ثناء اللہ بھائی جیسے آئیں گے ویسے ہی انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. کہاں پر؟ جی جی. شیئر کرنے کا آپشن نہیں دے رہا. نہیں بھائی، شیئر کرنے کا تو آپشن دیتا ہے وہاں پر.
مطلب ابھی ابھی ہمارے چینل پہ ابھی اس پہ کیا نام ہے اس پہ فیس بک پہ گئے ہیں تو یہ دکھا رہا ہے یہ لائیو جو چل رہا ہے. ہلو بھائی یہ تو چل رہا ہے بالکل, آپ دیکھیں تو صحیح. ہلو مطلب آج جو ابھی چل رہا ہے لائیو یہ نہیں دکھ رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں ناظرین, تھوڑا سا پرابلم ہے. تو میں انشاءاللہ اگر ثناء اللہ بھائی حکم دیں تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اب ٹائم زیادہ ہو, ایسے ہی چلا جا رہا ہے برباد, تو شروع کیا جائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمالی صاحب کی آواز نہیں مل رہی ہے. ہیلو ہیلو. جی آپ کی آ آواز مل ہے؟ رہی ہے. جی آپ کی آواز مل رہی ہے. تو جمالی صاحب کی آواز جمالی تو صاحب کی مجھے مل رہی ہے. اچھا میں پھر سے آپ آ رہے ہیں, شاید وہ پھر سے آ رہے ہیں شاید.
بے شک بے شک. حضور آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے جمالی ثناء صاحب. اللہ بھائی کی ان کی نہیں آ رہی ہے؟ ثناء اللہ بھائی کی نہیں آ رہی ان کی آواز. نہیں، آپ کی آواز تو مجھے مل رہی ہے. جمالی صاحب میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ خیر، ان کی آواز، آپ کی آواز ان کو مل رہی ہے، مگر شاید آپ کو ان کی آواز نہ مل رہا ہو. خیر جی ناظرین، جی میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ ثناء اللہ بھائی آئیں گے بلا کسی تمہید و تاخیر کے. انشاءاللہ پروگرام اپنے شباب پر ہے. اور دیکھیے ہمارے سامنے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا فرید امجدی شکریہ صاحب شکریہ. قبلہ دامت اللہ العالی انشاءاللہ وہ ابھی فی الحال روبرو ہیں ہم سے. اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد ہی ان سے آپ بھرپور خطاب سماعت کریں گے رمضان کے حوالے سے. انشاءاللہ رمضان کے فضائل اور اس دور میں لاک ڈاؤن کے وقت عید کے تعلق سے انشاءاللہ میرا یہ گزارش ہے حضور سے کہ ضرور اس کی خریداری کے حوالے سے کچھ سامعین کو انشاءاللہ گوش و گزار کریں گے. وہ تو ہوتا رہے گا، مگر جی یہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے، تو جس کی وجہ سے ٹائم جس حساب سے رکھا گیا تھا وہ وقت جی دھیرے جی دھیرے نکل رہا ہے. اب ایک ایک بات دکھ رہے، ان کا انتظار کرنا ان کا انتظار کرنا بہت زیادہ پڑ جائے گا. تو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں خود شروع ہوتا ہوں. درود شریف پڑھیں جی ناظرین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد عدد ما فی العلم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ثناء اللہ بھائی دیکھیے جڑ رہے ہیں. تو ابھی آواز آ رہی ہے حضرت کی؟ نہیں آ رہی ہے، جمالی صاحب کی آواز نہیں مل پا رہی. خیر مگر مجھے تو مل رہی ہے. بہرحال خیر کوئی جی بات پڑھیں. نہیں. جی جی پڑھیں. تو حضور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی قلت ہے، میں پڑھ رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ سماعت جی فرمائیں. جی پڑھیں آپ پڑھیں. جیسا کہ سارے شعراء جو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، تو اگر کوئی کلام شروع بھی کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کرتے ہیں. تو الحمدللہ بے شک یہ بھی میرا ایک سمجھتا ہوں کہ قسمت ہے میری کہ الحمدللہ اللہ قریب نے مجھے ایسے گھرانے میں اور گھر میں پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سنیت کے ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں انشاءاللہ پیش کروں برتضمین. کوئی دنیا عطا میں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ناظرین یہ بھی شعر اعلیٰ حضرت کا سماعت فرمائیں. ثناء اللہ بھائی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت بہت شکر گزار ہوں میں. شکریہ، جزاک اللہ.
اور سماعت فرمائیں گے. کچھ بشر نوز ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ماشاء اللہ ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فرحرا تیرا. بہت اچھے قاری صاحب، بہت اچھی. ماشاء اللہ اس وقت آواز بہت اچھی آ رہی ہے. جی جی جی، جمالی صاحب کی خسرواں آواز مل رہی ماشاء عرش اللہ. پہ واہ اڑتا واہ. ہے فرحرا تیرا. اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ماشاء شعر اور اللہ نعت کے پڑھوں. اللہم صلی جی جی علی نواب سیدنا ارشاد. ارشاد. محمد وعلی آل محمد اللہ عدد ما رب فی العلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیہ دائمۃ وسلم یا بدوام صلی رحمت اللہ رحمت. تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوام الملک الحی القیوم. حضرات محترم، دیکھیے ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شعر اور پڑھ کے اس کے بعد سے حضرت سے کچھ سنا جائے. سماعت جی فرمائیں گے. جی ایک بڑا درود شریف کہہ دیے. بہت اچھا. اللہم صلی علی سیدنا سبحان مولانا اللہ محمد وعلی وبحمدہ، محمد سبحان وعلی اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد کیا کہنے ہیں، واہ. سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. ماشاء اور اللہ. یہ عارفانہ کلام ہے. اس کلام کا ثانی مصرع سماعت فرمائیں گے. نواب ارشاد. کہ شکریہ تیرا شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا، شکریہ تیرا رفو گئے مگر اتنا تو بتا، کیا محبت میں گرے باں بھی سیے جاتے ہیں، زندہ کیا باد زندہ باد، بہت خوب، محبت ماشاء. میں گرے باں بھی سیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، اور ہم پرستارے ہم پرستارے محبت ہمیں جام سے کیا،
ہم پرستارے محبت ہے ہمیں جام سے کیا وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں وہ زندہ باد پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے ثناء اللہ بھائی اور علامہ بہت صاحب. اچھے پڑھ رہے ہیں بھائی، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. کہ اللہ تو شاد رکھے آپ کو. نوازے تو نوازے نا نوازے تیری مرضی جانا تو نوازے نا نوازے تیری مرضی جانا ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. ارشاد کہ ایک ہم ہیں کہ ایک ہم ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں آس وفا ایک ہم ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں آس وفا ایک وہ ہیں جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں ایک وہ ہیں جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. اور اس کلام کا مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ہو عنایت و نوازش و کرم. کہ اے فنائی عشق کا اے فنائی عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم اے فنائی عشق کا دستور تجھے کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا، اب حضرت کو دعوت سخن دیا نہیں، جائے. بہت اچھا. اب میں چاہتا ہوں کہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا فرید القادری امجدی صاحب اللہ کی 15 منٹ کی شاندار گفتگو شب قدر کے حوالے سے ہو جائے، کیونکہ نعت مصطفیٰ لوگ سنتے رہیں گے، لیکن آج کی رات شب بیداری کی رات ہے، بہت معتبر رات ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت بہت بہتر طریقے سے علامہ فرید القادری سے بتائیں گے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضور آپ کسی حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 'Bismillahir Rahmanir Rahim. 'Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین اور تمام تر اس لائف اسٹریم کے سننے والے ہمارے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ خود اس مہینے کے روزے کے تعلق سے اور اس مہینے کی برکت کے تعلق سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس امت محمدیہ کے اوپر عذاب نازل کرنا خدا کو مقصود ہوتا تو نہ رمضان کا روزہ دیا جاتا، نہ سورہ اخلاص دیا جاتا۔ واہ! گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے بھی عطا فرمائے اور اللہ نے ہمیں سورہ اخلاص بھی عطا فرمایا، جس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس امت محمدیہ، امت مصطفیہ کے اوپر عذاب دینا مقصود خدا کو نہیں ہے۔ اور اس رات کے ضمن میں، اس رات جو آنے والی شب ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقائے دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک شریف کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاشا کرو، آخری کے بے جوڑ راتوں میں ڈھونڈا کرو۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے یہ لیل و نہار، دن اور رات کا آنا جانا شروع ہوا ہے، بہت سی راتیں آئیں گی، بہت سے دن گئے چلے جائیں گے، لیکن ہر روز صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو سورج غروب ہوتا ہے، ہر روز سورج طلوع ہوں گے، غروب ہوں گے، لیکن کبھی کبھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہوئے اللہ کی ایسی نعمتوں کے ساتھ غروب ہوتا ہے، اللہ کے ایسے احسانات کے ساتھ غروب ہوتا ہے، اللہ کے ایسی رحمتوں کو لے کر کے وہ سورج غروب ہوتا ہے کہ اگر اس رات میں کوئی بندہ خدا عبادت کرتا ہے تو اس رات کی عبادتیں ہزار مہینوں کی عبادتوں سے کہیں افضل و اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ آواز ٹکرا رہی ہے، آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہزار روز، ہزاروں دن، ہزاروں مہینے سورج کا غروب ہونا اور سورج کا نکلنا یہ تو لگا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج جو غروب ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو لے کے غروب ہوتا ہے، اور جب ان نعمتوں کو لے کر کے وہ سورج غروب ہوتا ہے تو اگر اس رات میں کوئی بندہ خدا عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے خدا کو ہزار مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ضمن میں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اگر خدا چاہتا تو اس رات کو جو 27ویں شب ہے یا اور دیگر جو راتیں ہیں، یعنی شب قدر کی راتیں، طاق راتیں، مثلا 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 کی شب اور 29 کی شب، یہ 5 راتیں ہیں
जिसे शब कद्र कहा जाता है। खुदा चाहता तो 5 रातों में से किसी एक रात को मुंतखब करके ये खुदा फरमा देता कि शब कद्र ये 21 की शब है। खुदा चाहता तो फरमा देता शब कद्र ये 23 की शब है, 25 की शब है, 27 की शब है, 29 की शब है। खुदा चाहता तो इसे जाहिर फरमा देता, लेकिन इसके जाहिर ना करने में खुदा की ये हिकमत है कि बंदा कम अज कम गुनाहों में तो मुलव्विस रहता है, मगर इस अजीम और इस मुकद्दस रात के ततब्बो तलाश में कम से कम वो 5 दिन 5 रातें तो खुदा की बारगाह में सर्वसुजूद हो सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रात को मख्फी रखा। लेकिन इस रात के ताल्लुक से बहुत से मुहद्दिसीन इकराम, बहुत से उलमाए रब्बानियीन ने इस बात की जानिब इशारा किया है कि शब कद्र वो 27वीं की शब है। इस ज़िम्न में मैं इंशाअल्लाह कुछ अजीम मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन और दिगर उलमाए रब्बानियीन के अक़वाल को ज़िक्र करूँगा। इससे कबल मैं आपको बताऊँ कि आज की रात की फजीलत के ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपने सहाबा के मुक़द्दस जमात में हैं। अपने सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मेरे आका बनी इसराइल, कौम बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा फरमाते हैं रिवायतों में जिनका नाम हज़रत शमऊन आया है और दिगर रिवायतों में बगैर नाम के साथ भी आया है। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौम बनी इसराइल के उस आबिद जाहिद का जिक्र फरमाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, कौम बनी इसराइल में एक ऐसा खुदा का बंदा था जो दिन में रोजे रखता और खुदा के राह में जिहाद भी करता। और यहाँ तक रिवायतों में आया है कि उस हजरत शमऊन के घोड़े के ऊपर जो बिछौना लगा रहता था, वो बिछौना पूरी जिंदगी खून से कभी सूखने ना पाया और उनकी तलवार पूरी जिंदगी नियाम से बाहर रहा करती थी। गोया कि वो पूरी जिंदगी जिहाद करता था, दिन में रोजे रखता था, रात में क़याम करता था, रात में इबादतें किया करता था। उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी जिक्र खुदा से गाफिल नहीं गुजरा। उनकी जिंदगी का एक साअत भी खुदा के जिक्र के बगैर नहीं गुजरा, चाहे वो जिक्र जहरी रहा हो, चाहे वो जिक्र सिर्री रहा हो, चाहे वो जिक्र जिहाद के शक्ल में हो, चाहे वो जिक्र रोजे की शक्ल में हो, चाहे वो जिक्र नमाज के शक्ल में हो, चाहे वो जिक्र तस्बीह तहलील के शक्ल में हो। उनकी पूरी जिंदगी खुदा के जिक्र में गुजरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आबिद का जिक्र सहाबाए कराम के मजमे में फरमाया तो सहाबाए कराम मलूल खातिर हुए। सहाबाए कराम अपने चेहरे को झुका लिए और दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि मेरे आका तो कौम बनी इसराइल के ऐसे शख्स का तज़किरा फरमा रहे हैं जिनकी उम्र हजारों महीने थी, उन्होंने हजारों महीने इबादतें की। अभी सहाबाए कराम दिल में ये सोच ही रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबियों क्यों खामोश हो, क्या सोच रहे हो? सहाबाए कराम अर्ज फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपने कौम बनी इसराइल के ऐसे शख्स का तज़किरा फरमाया जिनकी उम्र 1000 महीने और आपकी उम्मत की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि उस कौम बनी इसराइल के हजरत शमऊन के बराबर जिक्र कर सके। या रसूल अल्लाह, काश हम लोगों की उम्रें भी हजरत शमऊन की उम्र की तरह होती, काश हमारी उम्रें भी कौम बनी इसराइल की तरह होती। या रसूल अल्लाह, हम भी इबादतें करते, हम भी रियासतें करते, हम भी तस्बीह तहलील करते और हमारी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी जिक्र खुदा से गाफिल नहीं गुजरता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा के इस मलूल खातिर बातों को सुनते हैं, जब मेरे आका ने अपने सहाबा की इन बातों को सुना है, मेरे आका खुद रंजीदा हो जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम गमगीन हो जाते हैं।
فرماتے ہیں ہاں میرے صحابیوں، کاش ہماری امت کی عمریں بھی بنی اسرائیل کی طرح ہوتی تو میری امت بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اسی رنج و ملال میں تھے کہ اللہ رب العزت نے سدرہ کے مکین جبرائیل امی کو حکم دیا کہ اے مقدس فرشتے جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو کہ اے میرے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے جس رات میں اگر آپ کی امت عبادت کرتی ہے تو اس ایک رات کی عبادت قوم بنی اسرائیل کے ہزاروں مہینوں کی عبادتوں سے کہیں افضل و اعلیٰ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابیوں سنو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے سورہ قدر کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ الی آخرہ۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں اب رنج و ملال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسی عظمت والی، ایسی قدر والی، ایسی قدرت کی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر اس رات میں تم عبادتیں کرتے ہو، اگر اس رات میں تم ریاضتیں کرتے ہو، اگر اس رات میں تم تسبیح و تہلیل کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں روح سے مراد مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل امی ہے، لیکن ملائکہ تمام فرشتے اس رات میں جو ہے وہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ آخر فرشتے تو وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن آخر اس رات میں فرشتے اترتے کیوں ہیں؟ تو محدثین اکرام نے اس کی وجہ یہ نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے مقدس فرشتوں سے کہا کہ اے میرے مقدس فرشتوں، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جو انسان دنیا میں جائے گی، عبادتیں کریں گی، تسبیح و تہلیل کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا میرے مولا کیا تو ایسی قوم کو دنیا میں پیدا فرمائے گا جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے، جو قوم ناحق خون بہائے گی، جو قوم آپس میں جنگ و جدال کرے گی، آپس میں لڑائی کرے گی؟ یا رسول اللہ ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم ہی تیری تسبیح و تہلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مقدس فرشتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اسی بات کی وضاحت کے لیے ہر سال اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پہ اتارتا ہے شب قدر میں، یعنی قدر والی رات جو ہے اللہ رب العزت مقدس فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اب آخری بات، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں صرف 2 سے 3 منٹ میں اس بات کی جانب اشارہ کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مقدس راتوں کو عبادتیں کرنے کے لیے عطا فرمایا، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 5 طاق راتیں ہیں، 5 بے جوڑ راتیں ہیں، جن راتوں کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو راتیں قدر کی راتیں ہوا کرتی ہے، یہ 5 راتیں ہیں۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر انشاء اللہ کہے حلف اٹھا کے، یعنی قسم اٹھا کے حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ شب قدر کوئی اور نہیں بلکہ وہ 27ویں کی شب ہے۔ سبحان اللہ، حلف اٹھا کے بغیر انشاءاللہ کہے حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور رات نہیں بلکہ وہ شب قدر کی رات ہے۔ اور حضرت علامہ ابن حجر اور حضرت امام رازی علیہ رحمت و رضوان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ 27ویں شب ہونے کے تعلق سے یہ قرینہ بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں لفظ لیلۃ القدر 3 بار فرمایا۔ قرآن میں سورہ قدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 بار ہے، اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں، 3 سے گنا کرتے ہیں، تو اس کا حاصل 27 آتا ہے، جس سے یہ بات بالکل صاف روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ شب قدر نہ 21 کی شب ہے، نہ 23 کی شب ہے، نہ 25 کی شب ہے، نہ 29 کی شب ہے، بلکہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات ملاحظہ کرتے چلیں کہ 27ویں شب کے اوپر ایک اور قرینہ ہے، ہیا حتی مطلع الفجر میں لفظ حیا جو ضمیر ہے وہ لیلۃ القدر کی جانب لوٹ رہی ہے، اور لیلۃ القدر جو لفظ لیلۃ القدر آخری والا ہے وہ کلمہ 27ویں حروف ہے، وہ آخری والا لیلۃ القدر تینوں میں سے جو لفظ حیا ہے، وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ لفظ لیلۃ القدر کی جانب لوٹ رہی ہے، اور لیلۃ القدر وہ 27واں کلمہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شب قدر کوئی اور نہیں بلکہ وہ 27ویں کی شب ہے۔ اور اس ضمن میں بہت ساری روایتیں ہیں، اس بات کے اوپر قرینہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ میں اس ضمن میں کچھ اور باتیں نہ بیان کر کے ابھی جناب حضرت علامہ و مولانا شہنشاہ ترنم جناب غلام محی الدین صاحب، بہت اچھی شاعری ہوئی، بالکل عارفانہ تصوفانہ خانقاہی شاعری انہوں نے کیا ہے، اللہ جل مجدہ انہیں سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں خریداری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے عید کے موقع پہ، اس ضمن میں بھی کچھ باتیں آپ عرض کریں گے۔ اس ضمن میں صرف یہ بات بتا دوں کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر ہم خریداری کرتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے جو مسلمانوں کے اوپر وائرس کا ٹھیکرا مسلمانوں کے سر پھوڑا گیا تھا اسے آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور پوری میڈیا ہاؤس جو ہے یہ بات بالکل جنگل کی آگ کی طرح پھیلانے میں مشغول ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے تبلیغی جماعت کے واسطے سے پوری دنیا میں کرونا پھیلایا۔ اس ضمن میں ایک بات بڑی جو ہے وہ بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ میں اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کیا عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ ہماری مسجدیں بند ہیں؟ کیا ہم عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ ہمیں اجتماعی تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہم عید کی خریداری کیا ہم عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اجتماعی شکل میں دعا کرنے کے لیے ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے؟ کیا ہم عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ پنج گانا کے لیے مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں؟ کیا ہم عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے جمعے کی نماز جو ہے وہ جمعے کے فرائض جمعے کی جو نماز ہے اس کے ثواب سے ہم محروم ہیں؟ کیا ہم عید کی خریداری اس لیے کریں گے کہ نماز عید الفطر کی ادائیگی سے ہمیں روکا جا رہا ہے؟ ہم عید کی خریداری کیوں کریں گے؟ آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی نا بھائی۔ جب ہمیں نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مسجدوں کی جانب جانے سے روکا جا رہا ہے، پھر ہم عید کی خریداری کیوں کریں گے؟ نماز جمعہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا، ہم عید کی خریداری کیوں کریں گے؟ ہمیں دیگر نماز پنجگانہ پڑھنے فرائض کی ادائیگی کا موقع ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، پھر ہم عید کی خریداری کیوں کریں گے؟ میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ نہ جانے یہ حالات کب تک معمول میں آئیں گے، نہ جانے کب تک یہ حالات سدھریں گے، کیونکہ اس وقت کرونا سنکرمت یعنی کرونا پوزیٹو کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہندوستان میں ان کی تعداد پہنچ چکی ہے،
یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے عید کی خریداری کیا اور بازاروں میں اگر ہم نے عید کی خریداری کے موقع پہ بھیڑ لگایا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری میڈیا ہاؤس مسلمانوں کی بدنامی بالکل عالمی سطح پہ کرنے کو تیار ہے. ہمیں عالمی سطح پہ، ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں بدنام کر دیا جائے گا اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. ہم کہیں بھی اپنی فریاد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. بہت بہت اچھی بات. اگر ہندوستانی عدالت نے ہمیں ٹھکرا دیا تو یاد رکھیے گا ہمیں جو ہے وہ عالمی سطح کی جو کورٹ ہے، عالمی سطح کی جو عدالت ہے، ہمیں وہاں سے بھی ٹھکرا دیا جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایسے وقت میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ہر شب و روز گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں بھیڑ لگایا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤس یہی کہے گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد کورونا سنکرمت کی تعداد ہو گئی ہے مسلمانوں کی خریداری کی وجہ سے، مسلمانوں کی بھیڑ کی وجہ سے. آپ یاد رکھیے گا پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جائے گی کہ ہندوستان میں جو تعداد کرونا پوزیٹیو کی تعداد اور کرونا سنکرمت کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی عید کی خریداری کی وجہ سے. اگر آپ ان جملوں کو اپنے ضمیری کان سے، اپنے زندہ ضمیر سے سننے کے لیے تیار ہیں تو بے شک آپ جائے خریداری کریں. ہمارے جانب سے کوئی روک نہیں ہے. آپ کو علماء کرام کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قوم کے جیالے آپ کو روکنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کے ضمیر زندہ ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ کل ہمیں رہ کر کے ایسے جملوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہوشیار، خبردار، آپ کبھی بھی عید کی خریداری کرنے کے لیے نہ جائیں. آپ ان پیسوں کو بچائیں. پتہ نہیں حالات معمول پہ کب آئیں گے، پتہ نہیں آپ کے غریب، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے. یاد رکھنا میری ملت کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، میں یہ آخری بات کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے عید کی خریداری پہ 2000، 5000، 10,000، 20,000 صرف کر دیا اور اگر ہمارا پڑوسی، اگر میرا قریب کا رہنے والا اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو یاد رکھنا عید کی خریداری پہ اور عید میں خریدنے والے وہ تمام تر چیزیں، چاہے وہ معقول ہو، کھانے والی چیزیں ہو، چاہے مشروبات پینے والی چیز ہو، چاہے ملبوسات پہننے والی چیز ہو، اگر ہم نے ان چیزوں کو عید کے موقع پہ خریدا اور ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کا وہ کھانا حرام ہو جائے گا، آپ کا وہ پینا حرام ہو جائے گا، آپ کا وہ پہننا حرام ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید کے موقع پہ خریداری نہ کر کے ہم ان پیسوں کو محفوظ رکھیں، اپنے غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں، چاہے پڑوسی ہمارا جو بھی ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہمیں ذات سے اوپر اٹھ کر کے، ہمیں برادری سے اوپر اٹھ کر کے، ہمیں قوم سے، نسل پرستی سے اوپر اٹھ کر کے بلا تفریق مذہب و مسلک، بلا تفریق دھرم اور کاسٹ ہمیں اوپر اٹھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھانے کو محتاج ہیں، پینے کو محتاج ہیں، لوگ پہننے کو محتاج ہیں، ہم 10,000 کی خریداری کریں گے، ہم 20,000 کی خریداری کریں گے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسی خریداری کریں کہ خریداری کرنے کے بعد ہمارا پڑوسی بھوکا رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ناچیز دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین قوم مسلم کو عقل سلیم عطا فرما، صحیح سوچ سمجھ عطا فرما، اور اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن میں ہمیں خدمت خلق کی توفیق کا جذبہ عطا فرما. اور جو لوگ اس لائف اسٹریم کے ذریعے اس پروگرام کے نشر کرنے میں مولا وہ خدمت کو انجام دے رہے ہیں، الہ العالمین ان کی خدمت میں خلوص عطا فرما، ان کی خدمت دین کا انہیں جذبہ عطا فرما، اور ہمیں کہنے سے زیادہ کہیں سننے سے زیادہ کہیں عمل کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ بیان ہوا، بہت ہی عمدہ بیان ہوا. میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اعظم ہندوستان حضرت غلام الدین نظامی صاحب کی وجہ سے کہ آپ خوبصورت کلام پیش فرمائیں.
بس اب وقت تو ہو ہی گیا ہے، بس حضرت نے حکم دیا تو دو شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام، حالانکہ یہ بھی عارفانہ ہی ہے تو میں پڑھتا ہوں، حضور سماعت فرمائیں گے. جی ارشاد ہو. تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. یوں جینے کا سامان، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. بہت خوب نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. اور ایک شعر اور حضور سماعت فرمائیں گے کہ عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے، عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے، عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے، وہ دیے جا رہے ہیں میں لیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. بھکاری ہوں اب تو عطا کر دو آقا، بھکاری ہوں اب تو عطا کر دو آقا، یوں ہی چاک دامن، یوں ہی چاک دامن سیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. اور تیزی کے ساتھ آخری شعر سماعت فرمائیں گے. یہ میرے پیر و مرشد کے نام میں نے کوشش کیا ہے ایک شعر لکھنے کی، دعاؤں سے سماعت فرمائیں گے کہ یہ صوفی ملت کا فیضان دیکھو، یہ صوفی ملت کا فیضان دیکھو، سبھی کہہ رہے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں پیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. یہ جام محبت نگاہوں سے اپنی، یہ جام محبت نگاہوں سے اپنی وہ دیے جا رہے ہیں میں پیے جا رہا ہوں، راہ میں جان دیے جا رہا ہوں.
یوں جینے کا ساما، یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب کیا شاعری آپ نے کی ہے، قسم سے دل جیوں ہو گیا۔ جزاک اللہ، شکریہ، دل بہت پھلا بہت رے شکریہ۔ فلانا خان خواہی شاعری ہوئی ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک جی فریدی صاحب، اصل ان کے والد محترم پیر صاحب ہیں، جی اور یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی شکریہ، ماشاءاللہ۔ جزاک لالا اللہ۔ صوفی نظام الدین صاحب قبلہ۔ علی رحمت و رضوان سے بیعت ہوں، الحمدللہ۔ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے میری دوستی ان سے ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ بہت کچھ سیکھنے کو میں مجھے گزارش ملا۔ کروں گا کہ لائف کو اسٹاپ کر دیں۔ جی جی ٹھیک، بالکل بالکل، کیونکہ اب وقت بھی